عید کیسی گزر رہی ہے؟ بہرام نے تنگ تو نہیں کیا؟ بہرام اگر تنگ بھی کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں سرور ملتا ہے۔ کال سرخ سرخ کس پالر سے تیار ہوئے آپ؟ منہ پہ پانی کے چنٹے مار وڑ گیا کہ انگریزی کیا ہوگی سر؟ پڑ گیا۔ تبلیغ میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ 99% لوگوں کو میں نے بری کرایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی تو عید نہیں ہے۔ عید الفطر کی آمد ہے اور آج بڑا خصوصی دن ہے۔ پاکستان میں تمام مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں۔ غیر ممالک میں بھی جو مسلم ہیں وہ بھی آج کے دن عید منا رہے ہیں۔ آج ہم ونس اگین آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے گھر۔ عید کی بہت مبارک ہو آپ کو سر۔ تھینک یو بلال، آپ کو، آپ کے دیکھنے والوں کو، آپ کی ٹیم کو اور تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ یہ دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں صحیح اصلی عید کی خوشیوں سے سرفراز کریں۔ مروت صاحب آپ بڑے گال سرخ سرخ کیے ہوئے، کیا لگایا آج عید کے دن؟ کس پالر سے تیار ہوئے آپ؟ میں تو زندگی میں کبھی پارلر نہیں گیا۔ شادی والے دن بھی نہیں؟ نہیں، بہت ساری چیزوں میں بڑا دقیانوسی ہوں۔ اچھا، تو یہ تیاریاں وغیرہ بس ہماری بالوں میں کنگھی اور منہ پہ پانی کے چنٹے مار دیے، یہ تیاری ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا، عمران خان جیل میں ہیں، تیسری عید ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ عمران خان پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بڑی لوش زندگی گزارنے والے شخص تھے سر۔ اس کا حوصلہ ہے، اس کی ہمت کو سلام۔ بے گناہ پڑا ہوا ہے اور بے گناہ شخص کو ہمیشہ ہر روز اپنی آزادی کی امید ہوتی ہے۔ اسی زندگی میں عمران خان کے ساتھ انصاف ہوگا۔ عید کیسی گزر رہی ہے؟ بہرام نے تنگ تو نہیں کیا زیادہ؟ بہرام اگر تنگ بھی کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں سرور ملتا ہے، مزہ آتا ہے۔ بڑا نوٹی سا بچہ ہے آپ کا۔ ہاں، تو اس کا یہی خاصہ ہے، یہی تو مجھے پسند ہے، جتنی شرارتیں کبھی غصہ بھی کیا اس کو؟ بہت کم۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسی گزر رہی ہے بچپن سے آپ کی عید کا کمپیریزن کیا جائے؟ شیر افضل مروت بھی بہرام خان کی طرح ہوتے تھے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے؟ بہرام مجھ سے تھوڑا زیادہ شرارتی ہے۔ میں بھی تھا، کچھ کم نہیں تھا، لیکن ان کی کتنی عیدی لی اس نے آج آپ سے؟ بار بار آ کے جیب پہ ہاتھ صاف کر لیتا۔ آپ تقریر بھی کر رہے ہو تو جیب میں ہاتھ ڈالتا؟ ہر وقت میں، جب یہ مشکل ٹائم تھا اور جب فائر ہوتے تھے، اغوا ہونے کی کوشش ہوتی تھی، تو اس وقت صرف یہی ایک بہرام کی سوچ آتی تھی، باقی میرے بچے تو جوان ہیں نا۔ عید کا دن آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے فائدہ اٹھا لیتے۔ مروت صاحب وڑ گیا کہ انگریزی کیا ہوگی سر؟ وڑ گیا کہ اب معنی بہت زیادہ ہو گئے نا۔ مطلب یہ ہے کہ وڑ گیا تو پہلے تو میرے خیال میں نیگیٹو سینس میں پنجاب کے لوگ استعمال کرتے تھے اور سرائی کی بیلٹ میں۔ وڑ گیا جو ہے وہ تو میرے خیال ہے اس کا مفہوم اور اس کی اصطلاح جو ہے وہ کچھ زیادہ پھیل گئی ہے۔ پھر کوئی چیز جو ہے وہ اچانک ہو جاتی ہے، حسب توقع نہیں ہوتی ہے، خلاف توقع ہو گئی، بڑھ گیا۔ مثال کے طور پہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، اگر یہ احتجاج نہیں ہو سکا تو کہیں گے احتجاج بڑھ گیا، اور مجھے لگ بھی رہا ہے کہ بڑھنے والا ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی کا عید کے بعد والا پروگرام کی بات۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنی عیدی دی ہے آپ کی باری؟ آپ نے کتنے بڑا شاپر بھر کے لے کر گئے؟ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس دفعہ چونکہ سیکیورٹی کے حالات علاقے میں درست نہیں تھے، حکام نے بار بار کہا تو میں اب نہیں گیا ہوں اپنے علاقے میں۔ البتہ میں نے پورے خاندان کو ادھر جمع کر کے ان کے لیے ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ مروت صاحب زندگی میں بہت سے آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھے، ان فیوچر کیا پلان ہے؟ واٹ نیکسٹ سر؟ میری خواہش ہے کہ مجھے اگر موقع ملا تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میں سال میں 3-4 ماہ علیحدگی میں گزاروں۔ اچھا، یہ فون تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے، بڑا سکون ماحول ہو جائے گا وہاں۔ گیا تھا ایک دفعہ۔ کتنے دن کے لیے؟ چلا سروزہ 10 دن؟ چلے کے لیے نہیں گیا تھا، سیروزے کے لیے گیا تھا۔ تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ چلے سیروزے کے لیے گیا، اور سیروزے میں ہماری تشکیل جو ہے 2 دفعہ میں نے سیروزہ کیا ہے، ایک دفعہ پشاور میں کیا، ایک دفعہ اسلام آباد میں کیا ہے۔ تو پشاور میں وہاں ایک مسلک کے لوگ تھے جو شاید تبلیغی مسلک سے یہ مخالفت رکھتے تھے، تو مسجد میں ہم ٹھہرے تھے، تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جی میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جی آپ نے، یہ بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ جی یہ عشاء کی نماز کے بعد بیان ہو، اور بیان کے بعد جو ہے یہ بھی کہنا تھا کہ جی لوگوں کو باہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ تلقین کرنی ہے کہ بیٹھ جائیں۔
تو میری یہ ڈیوٹی تھی، تو اتنے میں ایک آدمی تھا بدتمیز سا تھا، وہ تبلیغوں سے خار کھائے ہوا تھا، وہ بدتمیزی کرنے لگا. تو جب ایک دوسری دفعہ بدتمیزی کی نا تو وہی مسجد میں نے پٹک دیا اس کو. تو وہ جو ہے آگے سے امیر صاحب جو تھے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ماتا پائیاں نہیں کرتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ مجھے کیوں لائے ساتھ میں. اچھا ایک تو یہ ہوا، ایک اسلام آباد میں آیا تھا تو مسجد میں ہی ہم ٹھہرتے تھے، مچھر بہت زیادہ تھے، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ مچھروں سے بھی واسطہ پڑے گا. نماز کے لیے جب اٹھانا تھا نا تو انہوں نے طریقہ یہ ڈھونڈا کہ جی ایک آدمی آ جاتا تھا اور یہ سر اور ٹانگوں پہ آہستہ آہستہ دباتا تھا. تو کیا مزہ آ گیا مجھے. اب وہ جناب مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون لگا ہوا ہے، لیکن آگے سے ایک ٹانگ جب دبائی تو میں نے دوسری آگے کر دی. پتا چلا وہ امیر صاحب خود لگے ہوئے تھے. لیکن میں نے انہیں کہا اس نے کہا نماز قضا ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ جو مزہ تمہارے دبانے کا ہے وہ ذرا تھوڑا سا. میں ایک دفعہ ایک میرا کزن ہے وہ اس نے مجھے کہا جی آؤ جی رائے چلتے ہیں. تو زندگی میں پہلی دفعہ میں پبلک ٹرانسپورٹ میں گیا. اس دن ہم نے کہا کہ جی ہم بستری خریدے اور تجربے میں زندگی بھر کرتا رہا ہوں. تو ہم چلے گئے. تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. آگے سے جناب وہ ڈرائیور رک نہیں رہا تھا. اس پہ تو مطلب پورا غلبہ تھا. تو میں نے ادھم مچایا بس پہ کہ اس کو کہیں بس کھڑی کرنی پڑی اور وہ جو نماز ادا کی اس پر سواریوں کے ساتھ بھی میری تو تکار ہوئی. خیر رائے پہنچ گیا. جب رائے گیا تو رائے میں جو ہے وہاں تو میں نے دیکھا مجھے جو سونے کی جگہ ملی وہ کئی باتھ روموں کے نزدیک تھی. آپ یقین کریں وہ تبلیغی ساری رات باتھ روم جاتے تھے اور ہر وقت جو ہے وہاں پہ کوئی مساق مار رہا تھا، کوئی تہجد کی نماز کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وہ بڑی ڈسٹرب نہیں تھی. لیکن مزہ ہے اللہ کے راستے. دیکھیں اللہ کے راستے کا یقیناً مزہ ہے. کوئی میں تبلیغ میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اتنا کھانا کھاتا ہے یہ تبلیغ جو ہے نا. یار کی تو بڑی نکلی ہوتی ہے نا، ان کا قصور نہیں ہے. تبلیغ میں نہیں اپنا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. اچھا. اور کھانا بھی بڑا سستا ہوتا ہے اور ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. حلوہ بھی ہوتا ہے یقیناً. لیکن وہ یہ میں تو گیا تھا نا بڑی لمبی نیت سے، لیکن رات جو گزاری نا صبح پہلے ہی بس میں ہم واپس ہو گئے. آپ 16 سے 17 سال جج بھی رہے، سیشن جج بھی رہے، مختلف قسم کے کیسز آتے ہیں، اچھے برے کیسز ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا کیس جس پر آپ جب جیرا ہوئی ہو یا آپ نے کراس ایگزامینیشن دیکھا ہو، ان چیف دیکھا ہو، مروت صاحب نے آنکھیں نیچی کر لی ہوں، نہیں دیکھ سکتا، بہت سخت ہے. گندے سے گندے جرائم دیکھے ہیں، سفاکیت ایسی دیکھی ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں 99% لوگوں کو میں نے بری کرایا ہے. ایک کیس ہوا تھا، لڑکا تھا بلال نام تھا، اس نے مجھے وکیل آپ کا ہم نام تھا. تو آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون کی توہین ہوئی تھی اپارٹمنٹ میں E11 میں. عثمان مرزا تھا. مرزا تھا، ہاں مرزا، عثمان مرزا. تو اس کیس میں صرف ایک آدمی کا میں وکیل تھا، بلال جو ہے وہ بے گناہ تھا. لیکن اس کی جو لوکیشن وغیرہ آئی تھی وہ وہاں اس علاقے کی آئی تھی. اس کیس میں بڑی عجیب صورتحال ہوئی. وہ خاتون پیش ہوئی، خاتون نے راضی نامہ کر لیا تھا. یس، 1 کروڑ کے پیسے لے لیے تھے. تو وہ جناب ملزمان کو کلین چٹ دے رہی تھی. اب میں نے بانپ لیا تھا کہ یہ جتنا کلین چٹ دے رہی ہیں جج اتنا ہی اور انصاف کا نظام اتنا ہی الٹا جائے گا. اسٹیٹ فریک بن گئی تھی اس کیس میں. اسٹیٹ تو تھی نا، لیکن جج صاحب جو تھے نا وہ عدالت کا مزاج میں سمجھ گیا تھا. اب میرے لیے یہ تو آسان تھا کہ میں اس راضی نامے کا فائدہ اٹھا لیتا. خاتون اپنے بیان سے ہی منکر ہو گئی تھی. تو میں نے خاتون پہ جرح کی. اچھا. میں نے اسے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے چہرے آپ نے آج انکاری ہو گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی شناخت پریڈ میں آپ نے کی تھی. اس نے کہا کہ ہر انسان کے 7 چہرے دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اس خاتون نے کہا. تو اس کے بعد جو ہے جج صاحب نے بھی بام گئے. تو میں نے کیا وہ کام جو پروسیکیوٹر کو کرنا چاہیے تھا وہ میں نے کیا. اور آپ یقین کریں اسی بنیاد پہ میرا کلائنٹ بری ہوا، باقی سارے سزا ہو گئے. دوران جج جب آپ سیشن جج رہے، سزائے موت تو مہینوں میں، 1 مہینے میں کم و بیش 8-10 فیصلے زیادہ بھی ڈیسائیڈ کرتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے زندگی میں سزائیں بہت کم دی ہیں. بری کی ہیں، بہت زیادہ بری کی ہیں. عید کیسی گزر رہی ہے؟ آج آپ بڑی جگہ تعزیت کے لیے بھی گئے ہیں، کیسی گزر رہی ہے عید آپ کی؟ میں نے سوچا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ساتھی صاحب جو شہید ہوئے اس کے خاندان کے پاس جاؤں. عید کا دن ہے، پتہ چلا کوئی دوسرا نہیں آیا تھا. ایک منال میں ہمارے شہید تھے، غالباً عمران نام تھا ان کا. ہاں عمران. تو
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی تو عید میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی عید ہوگی خان کے اندر ہوتی ہوئی ہے. پھر 26 نومبر کو 26 نومبر کے جو آپ کے لوگ جان کی بازی ہار گئے، ان کے والدین کو کیا کس آنکھ سے دیکھیں گے؟ کیا ان کے آسرا ہوگا کہ شیر افضل مروت ہمیں انصاف لے کر دے، اگر ہمارا وکیل بنے تو یو آر ریڈی سر؟ یہ آپ کی توسط سے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے ورکر کو بتانا چاہتا ہوں. میں نے پارٹی کو پیشکش کی کہ یہ مقتولین کے ورثاء کا مجھے وکیل بنا دیں. نہ کہ صرف یہ کہ مجھے ایکسپریسلی انہوں نے وکیل نہیں بننے دیا بلکہ خود بھی نہیں کیا. وہ ڈسمس ہو رہی ہیں اپلیکیشنز جو میں نے کہا خود بھی نہیں کی، صرف پرائیویٹ کمپلینٹ کیا تھی. ہر ایک مقتول کی طرف سے جا کے 22 لگاتے، ایف آئی آر کے لیے رجوع کرتے. مرڈر ہوئے تھے، قتل ہوا تھا، ساری ایویڈنس تھی، جنازے ہوئے، ان کی باڈیز، ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز. زندگی میں کبھی کسی سے لڑائی ہو؟ عمر بھر ہماری لڑائیاں رہی ہے. کوئی ایسی لڑائی، بڑی تاریخی لڑائی؟ سیکنڈ ایئر میں تھا، ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے سرگودا میں ڈی آئی جی کے ساتھ تعلقات تھے. تو میرے انکل تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ایک السیشن کتا ہے، یہ میں نے اس کو بھیجنا ہے، آپ نے ڈراپ کرنا ہے. تو مجھے گاڑی چلانے کا یہ بڑا نیا نیا یہ شوق تھا. تو میں اور ایک اور ہمارے ملازم تھے، وہ میرے ساتھ چلے گئے اور جناب علی وہ ڈراپ کر کے اس کے ساتھ چائے پی کے ہم واپس آ رہے تھے. ایک تانے کی حدود میں پہنچے تو وہاں کہیں پہ کسی نے یہ تار جو ہیں وہ ٹول ٹیکس لیتے ہیں یا کمیٹی کا ٹیکس اس زمانے میں لیتے تھے، تو انہوں نے روکا. تو میں نہیں رکا کیونکہ پرائیویٹ گاڑی تھی میری، لیکن وہ پیچھے سے آ گئے بازار میں، انہوں نے مجھے در لیا، ساتھ میں ایک تانے دار آ گیا. تو جب تانے دار آیا تو تانے دار نے جناب آتے ہی مجھے دیکھ کے ایک سناٹے دار چپیڑ منہ پہ مار آپ کو. ہاں، اب میں تو اندھا ہو گیا تھا، اتنی سخت چپیڑ تھی، لیکن میں تھا بڑا لمبا تڑنگا، باہر نکلا نا، اور وہ جو تانے دار تھا نا وہ میرے قابو میں آیا، اور قابو میں یوں آیا کہ میرے دان جو تھے نا وہ اس کی کھوپڑی پہ لگ گئے. یقین کرے نا، جب اس کو اور مجھے علیحدہ کیا تو یہاں اس کا پوری کھوپڑی سے بال صاف تھے، سارے میں کھا گیا تھا. جب تانے میں لے گئے تو وہاں جو ہیں ہمارے قبیلے کا ایک آدمی تھا، وہ مجھے پہچان گیا اور ان کو فوراً پتہ بھی چلا کہ جی یہ تو ڈی آئی جی صاحب کا مہمان ہے. تو بہرحال وہ تانے دار صاحب جو تھی، اس کا یہ کان بھی تھوڑا متاثر ہوا تھا. عید کا حوالے سے آخری پیغام؟ میں پاکستانیوں کو اور سوشل میڈیا کے استعمال والوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. رمضان کے مہینے میں سارے مہینہ میں نے لوگوں کی گالیاں دیکھی ہے. یہ تو ہمیں نہیں سکھایا تھا ہمارے پیارے نبی نے کہ رمضان کا ہم اس طرح ایسے اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، اور خصوصاً وہ لوگ جو خانہ اور بیٹیائی کی تصاویر پیچھے لگا کے گالیاں دیتے ہیں. آئیے مل کے پاکستان میں برداشت کے کلچر کو پروموٹ کریں. اللہ ہم سب کا ہم یوں ناصر ہوں.